بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز اور میں ہوں غلام دستگیر پروگرام سنڈے ٹاک کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج آپ کی خدمت پھر حاضر ہیں کچھ اہم ایشو کے ساتھ، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار قمر بٹ۔ جی بٹ صاحب، منہ زور مہنگائی کا سونامی جو ہے وہ دن دن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد نئے سال پہ جو عوام کو تحفہ دیا گیا منی بجٹ کا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، موجودہ حکومت نے تو کچھ کہنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف کے کندھے پر بندوق رکھ کر، آئی ایم ایف کا نام استعمال کر کے تو ملک میں مہنگائی لائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب تو اقتدار میں آنے سے پہلے بہت دعوے کرتے تھے کہ آئی ایم ایف سے جان چھڑا لیں گے، آئی ایم ایف کا قرضہ اس کے منہ پر دے ماریں گے، آئی ایم ایف کو ملک سے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ لیکن اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آئی ایم ایف کے قدم چوم کر، ان کے پاؤں پڑ کر ان کو ملک بلایا جا رہا ہے، پاکستان میں لایا جا رہا ہے، اور ہر قسم کی جو پالیسی ہے، وہ چاہے معاشی ہے، چاہے وہ جو ملک کے جو بینکاری نظام ہے، اس حوالے سے تمام میں آئی ایم ایف کی مداخلت جو ہے وہ اس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے جیسے عملی طور پر وہ ملک کا نظام، پاکستان کا نظام ہی آئی ایم ایف چلا رہا ہے۔ یہ بالکل بعین ہی وہی صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے جو مغل بادشاہت کے اختتام کے موقع پر، جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پر برصغیر پر قبضہ جمایا تھا، یہاں پر پنجے گاڑے تھے، اور برصغیر کی معیشت کو لوٹ کر یہاں کی تمام جو دولت ہے، خزانے ہیں، ریونیو ہے، سرمایہ ہے، وہ گورے جو ہیں وہ لندن لے گئے تھے، برطانیہ لے گئے تھے۔ اسی طرح اب وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام بدل گیا ہے، وہ اس کا نام اب آئی ایم ایف ہے، لیکن کام وہی جاری ہے جو 18ویں صدی میں جاری تھا۔ تو اس کو صورتحال یہ بن چکی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی منہ زور مہنگائی کا سونامی بہت کچھ بہا کر لے جائے گا۔ تو اس وقت منی بجٹ کے نام پر جو ہے وہ امپائر کی بدنامی کی جا رہی ہے، آئی ایم ایف کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، اور امپائر جو بار بار جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ امپائر ان کو چلا رہے ہیں، امپائر کی انگلی کھڑی نہیں ہو رہی، تو یہ امپائر کی بدنامی ہو رہی ہے۔ عمران خان سے، پی ٹی آئی کی حکومت سے زیادہ اس امپائر کی بدنامی ہو رہی ہے کہ جو انگلی کھڑی نہیں کر رہا، یہ اپوزیشن کا کہنا ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت وہ مہنگائی کے اوپر جو ہے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بل نہیں دیں گے، ریونیو ادا نہیں کریں گے، سول نافرمانی شروع کی جائے گی، بل پھاڑ دیں، آگ لگا دیں۔ شیخ رشید صاحب فرماتے تھے کہ آگ لگا دیں، اس طرح یہ کر دیں گے، ملک کو جلاؤ گھراؤ کر دیں گے۔ تو یہی صورتحال جو ہے وہ خود اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت پیدا کر رہی ہے، اور حالات مجھے یہ نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے 1-2 ماہ کے اندر اگر اپوزیشن پی ڈی ایم حقیقی معنوں میں کھڑی ہو گئی، اس نے سٹینڈ لے لیا، تو پورے ملک میں سول نافرمانی شروع ہو سکتی ہے جو موجودہ حکومت سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ تو ابھی آپ بات کر رہے ہیں منہ زور مہنگائی، صرف چند جو اشیاء پر جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں، جو حکومت کی طرف سے سبسڈی ختم کی گئی ہے، تو 350 ارب روپے کے ٹیکس بڑھائے گئے ہیں۔ 350 ارب روپے کے ٹیکس بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کے استعمال کی ہر چیز جو ہے وہ کئی 100 گنا مہنگی ہو جائے گی۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا 17% ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ 17% کو اگر آپ روپے کے ساتھ دیکھیں تو ایک چیز کی قیمت اگر 10 روپے ہے تو وہ 60-70 روپے تک وہ چلی جانی ہے، کیونکہ اس پہ جو دکاندار ہے اس نے اس میں ٹرانسپورٹیشن کا بھی خرچہ ڈالنا ہے، اپنی دکان کا کرایہ بھی ڈالنا ہے، اس کی دکان کے اوپر جو مختلف اداروں کی طرف سے 16-17 اس تاجر کو ٹیکسز ادا کرنے پڑتے ہیں، وہ ٹیکسز بھی اس نے اپنے خریدار، اپنے صارف، اپنے کسٹمر کی جیب سے نکالنے ہیں۔ تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں۔ دوسری بات آپ کریں، اگر سب کچھ آئی ایم ایف نہیں کرنا ہے تو بہتر یہی نہیں ہے کہ یہ تمام وزارتیں جو بوجھ بن چکی ہیں ملکی خزانے پر، ان کو ختم کر دیا جائے، آئی ایم ایف سے بنا بنایا بجٹ لے لیا جائے، وہی امپوز کر دیا جائے، وہی جو ہے ہم پہ لاگو کر دیا جائے۔ بجٹ میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے منی بجٹ نہیں لائیں گے، آئی ایم ایف کی جو تجاویز بڑے دعوے سے کہتے تھے، دھڑلے سے کہتے تھے گورنمنٹ کے جو عمائدین ہیں کہ آئی ایم ایف کی ہم جو تجاویز ہیں وہ نہیں مانیں گے، اس کے احکامات کو پاؤں تلے رود دیں گے۔ لیکن اب دیکھیں اس وقت جو ہے اس کے خود پاؤں پڑے ہوئے ہیں، اور آئی ایم ایف نے جو کچھ دیا ہے وہ منوان جو ہے وہ پورے ملک میں جبری مسلط کیا جا رہا ہے عوام پر۔ تو یہ آئی ایم ایف کا ہی اگر تجاویز یا سفارشات پر عمل درآمد کروانا ہے تو وزارت خزانہ سمیت جو اہم جو اس طرح کی وزارتیں ہیں، فنانس ہے، وہ ختم کر دی جائیں۔ تو یہ آپ بات کر رہے ہیں صرف منی بجٹ کے حوالے سے مہنگائی آنے کی، پیٹرول کے مہنگا ہونے کی، تو آپ کو میں یہ بھی آپ کے یہ علم میں لے آؤں، ناظرین بھی یہ جان لیں
کہ ابھی اس سے کئی گنا زیادہ مہنگائی کے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے، کا سامنا کرنے کے لیے وہ خود کو تیار کر لیں۔ یہ حال ہی میں یہ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا کو یہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے ایک درخواست دی ہے کہ بجلی جو ہے اس میں جو مہنگی کرنے کی اجازت دی جائے۔ وہ کیسے؟ اگر یہ بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی درخواست پر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، تو عوام کو مزید 17 ارب 85 کروڑ روپے کا بوجھ جو ہے وہ مزید برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ اس میں یہ اس وقت جو صورتحال ہے، یہ نیپرا میں جو درخواست گئی ہے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے خلاف، 12 جنوری کو اس کی سماعت ہوگی۔ اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے درخواست میں جو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جی رواں مالی سال 2022 کی پہلی سماہی جنوری، فروری، مارچ کی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی جائے۔ بھائی ابھی وہ بجلی لوگوں نے استعمال کرنی ہے، ابھی وہ آنے والے مہینوں میں اس کے بل ادا کرنے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بدماشی چل رہی ہے، یہاں پر یہ سکھا شاہی چل رہی ہے کہ ابھی بجلی جو استعمال کرنی ہے لوگوں نے، اس پر پہلے ہی ہمیں مہنگی کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس میں اگر یہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا جی؟ کیپیسٹی چارجز ہیں، ترسیلی اور تقسیمی نقصانات، اور اس کے علاوہ دیگر مد میں بجلی کی قیمت میں اضافہ مانگا گیا ہے۔ تو بجلی کی جو ترسیلی اور تقسیمی اس کے جو نقصانات ہیں، اس کا ذمہ دار کیا عوام ہے؟ اس کے ذمہ دار یہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں خود ہیں کہ ہر سال بجلی کی ترسیل اور اس کی تقسیم کے نظام کو مینٹین کرنے کے لیے، اس سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اس سسٹم کی مرمت مینٹیننس کرنے کے لیے اربوں روپے کے فنڈ جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، لیکن آج تک یہ رقم جو ہے صحیح معنوں میں استعمال نہیں ہوئی پوری کیپیسٹی کے ساتھ۔ تو یہ بجلی کی جو ترسیلی اور تقسیمی نظام ہے، اس میں جو تمام نقصانات جو ہوتے ہیں، وہ نقصانات کے ذمہ دار یہ ڈسکوز کے افسران ہیں، ان کا عملہ ہے، اور وہ لوگ ہیں جو یہ تمام رقم جو اس پر خرچ ہوتی ہے یا بجٹ جو منظور ہوتا ہے، مختص کیا جاتا ہے، وہ فنڈ کاغذات میں تو وصول کر لیا جاتا ہے لیکن آگے عملی طور پر استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کی تنخواہوں سے نکالا جائے، ان ایسے لوگوں کو نہ صرف معطل کیا جائے بلکہ ان کو جبری برطرف کر کے ان سے وہ تمام رقم وصول کی جائے، بجائے اس کی کہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ عوام تو ذمہ دار ہیں اس بجلی کے جو وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر بجلی کے تقسیم اور ترسیل کے نظام میں جو نقصان ہے اس کا بھی عوام پر بوجھ ڈالنا ہے، تو پھر آپ کیسے توقع کریں گے کہ عوام باہر نہیں نکلیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں، مہنگائی کی آپ نے بات کی ہے، تو مہنگائی کی صورتحال یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کی ہیں، تو اس کے خلاف میں بتا دوں کہ ابھی لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے اس کے خلاف اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ اس پہ کیا احکامات صادر کرتی ہے، لیکن حکومت نے تو اعلان کر دیا ہے کہ جی ہر ماہ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی مد میں، اس پر جو چارجز ہیں، اس پر جو ڈیوٹی ہے اس کی مد میں ہر ماہ 4 روپے اضافہ ہوگا۔ تو یہ 4 روپے اضافے کی نوید جب پہلے ہی سنا دی گئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے جو ناجائز ذخیرہ اندوز ہیں وہ پیٹرول سٹاک نہیں کریں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ اگلے ماہ بھی 4 روپے اضافہ ہونا ہے، تو ہر ماہ کے آخری ہفتے میں یا 10 دن میں آپ دیکھیے گا کہ پیٹرول کا شدید بحران پیدا ہو جایا کرے گا کہ جو سٹاکسٹ ہیں، جو ناجائز ذخیرہ اندوز ہیں، ناجائز منافع خور ہیں، وہ ہر مہینے کے آخری ہفتے پیٹرول روک لیا کریں گے، سٹاک کر لیا کریں گے، تاکہ 10 دن بعد، ہفتے کے بعد وہ 4 روپے اضافے کے ساتھ ان کو کروڑوں اربوں روپے کا منافع ہو سکے۔ مہنگائی کی شرح کی بات کریں تو یہ اس وقت 22 ماہ کے دوران ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ادارہ شماریات جو سرکاری ادارہ ہے، اس کے اعداد و شمار کی بات کر رہا ہوں کہ دسمبر میں 12.3% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، جس میں پیٹرولیم مصنوعات، بجلی، آٹا، گھی، چینی، دالوں، گوشت، انڈے، دودھ، صابن، ماچس اور پھلوں کے دام جو ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم صاحب ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ انصاف اور قانون کی حکمرانی ہی سے قومیں ترقی کرتی ہیں، تو اس بات سے آپ اندازہ کر لیں کہ کیا حکومت خود عوام کے ساتھ انصاف کر رہی ہے؟ دن دہاڑے ان کی جیبوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ایک طرف ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے، دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ گزشتہ 22 ماہ کی اپنی حکومت کے دوران، کہ 22 ماہ کے دوران ملک کی تاریخ کی بلند ترین شرح پر یہ پہنچ چکی ہے مہنگائی۔ جی ناظرین، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔
नाज़रीन, ब्रेक से वापस वेलकम टू द शो। बट साहब, नवाज शरीफ की वापसी की इतलात जो हैं वो पीडीएम की तीसरी बार जो मुतहर्रिर की भी इतलात हैं, तो इसमें क्या आपकी राय है कि नवाज शरीफ के वापस आने के बाद जो पीडीएम की तहरीक वज़ारा मुतहर्रिक हो जाएगी? देखें जी, ये डिपेंड करता है उन हालात पर, उस सूरत हाल पर कि नवाज शरीफ वो कह रहे हैं कि जी मैं वापस आ रहा हूँ, नून लीग वाले कह रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं, जबकि पीटीआई की हुकूमत का ये दावा है कि वो आ नहीं रहे, हम उनको ला रहे हैं जी। तो आप देखें कि सियासत में झूठ और सच की आमेज़िश इस तरह से हो गई है कि आप सच को अलहदा नहीं कर सकते, झूठ को अलहदा नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बज़ाहिर कुछ बताया और दिखाया जा रहा होता है सियासी हलकों की तरफ से, सियासी जमातों के अहदेदारान की तरफ से, लेकिन जब वक्त आता है तो उस वक्त कुछ मंजर ही कुछ और होता है, सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसा कि कौमी असम्बली में मुख्तलिफ मकामात पर नून लीग की तरफ से ये ऐलानात किए जाते रहे कि हुकूमत की तरफ से जो बिल पेश किए जाएंगे हम उनको मंजूर नहीं होने देंगे। एक हफ्ता 10 दिन पहले तक ये बुलंद बांग दावे किए जाते रहे नून लीग की तरफ से, कभी पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन जब उस बिल पर वोटिंग होती है तो पीपल्स पार्टी भी उस हुकूमती बिल की हमायत में वोट डाल रही होती है, नून लीग भी उसकी हमायत में वोट डालती है। तो इसी तरह इसमें जो है कहते हैं सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। तो यही सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है मुझे कि नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके हर इदारे में नून लीग के, नवाज शरीफ के हमायती भी मौजूद हैं, उनके हमदर्द भी मौजूद हैं और उनके साथ बैकडोर चैनल से बहुत से मामला तय भी पा चुके हैं। नवाज शरीफ अगर मुल्क से गए थे तो वो एक इंसानी हमदर्दी का ड्रामा रचाकर एक तिब्बी अपने मुआयना कराने के लिए, इलाज कराने के नाम पर उनको भेजा गया था, वरना ये किस तरह हो सकता है कि आला इदारे अदालतों की तरफ से एक ऐसे शख्स को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दें जिसको अदालतें मुजरम करार दे चुकी हैं। नहीं बट साहब, इसमें हमें कोई इतलात है कि ये इनकी जो नवाज शरीफ की जो रवानगी भी डील थी, उनकी वापसी भी डील ही है, और दूसरा आप ये समझ रहे हैं कि अगर वो उनको हमायत कौम की तरफ से भी मिल सकती है, जिस तरह पीटीआई ने कौम का जीना अजीरन कर दिया है इस महंगाई से, तो उन पे जाती हैं, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा हैं। बिल्कुल यही मैं उसी तरफ आ रहा था मैं कि अभी हमने जिस तरह महंगाई की बात की है कि जानलेवा महंगाई है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, माएँ अपने बच्चों को कत्ल करने के बाद अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर रही हैं, बाप अपने बच्चों को मार कर नहर में फेंक कर खुद भी नहर में कूद कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सब महंगाई का ही शाखसाना है। मैं हैरान हूँ कि इस पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्यों नहीं इस चीज़ की समझ आ रही, उनके जो हाशिया नशीन हैं वो उनको क्यों हालात की संगीनी का इदराक क्यों नहीं करवा रहे। नए स्टेडियम बना रहे हैं इस्लामाबाद में। अब देखें, ये वही बात आ गई कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो असर हाजिर का जो नीरो है वो भी इस वक्त यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान जो है वो हर तरफ अफरा तफरी का शिकार है, और हमारा जो नीरो है वो बांसुरी बजा रहा है, वो स्टेडियम बना रहा है, वो मुख्तलिफ जो किस्म के कंसर्ट्स करवाने की तरफ जो है ध्यान है उनका। तो ये बहुत अफसोसनाक मुकाम है। तो इसका फ़ायदा मैं वही बता रहा हूँ कि इसका फ़ायदा इस बात का लामहला, अगर पीडीएम सही तरीके से तहरीक चलाती है तो लामहला इसका फ़ायदा पीडीएम उठाएगी कि एक तरफ से नवाज शरीफ चाहे वो लाए जा रहे हैं चाहे वो आ रहे हैं, अगर वो मुल्क में वापस आ जाते हैं तो मुझे 100% यकीन है कि हुकूमत अवामी दबाव का सामना नहीं कर पाएगी। इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है वो उसमें वाज़ेह नज़र आ रहा है। तहरीक लब्बैक का मामला देख लें कि हुकूमत पहले दावे करती रही, बहुत नारे लगाती रही कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आखिर पर तहरीक लब्बैक के साथ उन्हीं की शर्तों पर मुज़ाकरात करके तो तहरीक लब्बैक के उन्होंने मुतालबा तस्लीम कर लिए। और मुझे भी यही नज़र आ रहा है कि अगर एक दफ़ा नवाज शरीफ मुल्क वापस आ गए तो हुकूमत नून लीग के आगे, पीडीएम के आगे घुटने टेक देगी और नवाज शरीफ को जेल में डालने की हिम्मत नहीं करेगी। तो सूरत अभी देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान भी क्या कह रहे हैं। KPK में जो बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले का रिजल्ट आया है 16 अजला का, उसी पर मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि पीडीएम की जद्दोजहद की वजह से पीटीआई की सरपरस्ती कम हुई है, कि सिलेक्टेड की जो सरपरस्ती जो
ادارے کر رہے تھے وہ ادارے پیچھے ہٹے ہیں اس کی سرپرستی سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے مولانا فضل الرحمان نے واضح طور پر کہ اگر آئندہ بھی ان اداروں کی طرف سے مداخلت نہ ہوئی تو پی ٹی ایم ملک بھر میں فتح حاصل کرے گی۔ اب اس کی تصدیق کون کر رہا ہے اس بات کی؟ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن لیڈر ہے، پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، ان کے اس بیان کی وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک وہ انڈائریکٹ جو ہے وہ اس کی تصدیق اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے تو آتے ہی جیل جائیں گے اور مقدمات کا سامنا کریں گے، اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جے یو آئی کے امیدوار جو کے پی کے میں جیتے ہیں وہ خود پریشان ہے کہ انہیں اتنا ووٹ کس طرح مل گیا۔ تو میں تو صرف پرویز خٹک صاحب کو یہی کہوں گا کہ جے یو آئی کے امیدواروں کو کے پی کے میں ایسے ہی اتنا زیادہ ووٹ مل گیا جس طرح 2018 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کو پورے ملک میں ووٹ ملا تھا، اور پی ٹی آئی کے امیدوار خود پریشان تھے کہ ہمیں اتنا ووٹ کیسے مل گیا، کہ انہیں تو صرف یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ بھئی آپ کامیاب ہوں گے، آپ صرف ٹکٹ لے لیں پی ٹی آئی کی، آپ کامیابی کی نوید، کامیابی کی ضمانت آپ کے پاس ہے۔ اسی طرح پرویز خٹک صاحب جے یو آئی کے امیدواروں کو بھی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آپ الیکشن لڑیں تو آپ کو اتنا زیادہ ووٹ مل جائے گا۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی یہ سمجھ آ جائے۔ جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھٹ صاحب، ان کو گورنمنٹ کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ کس طرح لوگ ان سے منع ہیں، وہ اتنے پریشان ہیں کہ ظاہری بات ہے نواز شریف یا نون لیگ کو یاد کرتے ہوں گے، ان کے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی۔ جی کراچی میں سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا جاری ہے جماعت اسلامی کا، جو سندھ کے نئے بلدیاتی قانون کے خلاف، تو اس میں کیا کہیں گے آپ؟ کون سے قانون ہے جو ان کے خلاف وہ دھرنا دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پورے ملک میں اس وقت جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ تمام جماعتیں وہ اپنی اپنی مرضی کے قوانین، اپنی اپنی مرضی کے آرڈیننس، اپنی اپنی مرضی کے بل، اپنی اپنی مرضی کے ایکٹ لا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں پنجاب میں بھی جو نیا بلدیاتی ایکٹ اسمبلی میں لایا گیا ہے اس کے خلاف بھی مختلف شہروں کے جو میئرز ہیں، ظاہری بات ہے وہ مسلم لیگ نون سے زیادہ تعلق رکھنے والے میئرز تھے، تو انہوں نے ہائی کورٹس میں بھی ریٹس جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں، چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے صوبائی، تو انہوں نے جو نیا بلدیاتی قانون جو وہ لائے ہیں اس میں مشرف دور میں بلدیاتی اداروں کو کافی اختیارات مل گئے تھے۔ 11-12 مختلف اداروں کا نظام جو ہے چلانے کے لیے وہ جو شہری حکومت ہے، بلدیاتی ادارے ہیں، ان کو وہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، جن میں محکمہ صحت بھی ہے، محکمہ تعلیم بھی ہے، اسی طرح دوسرے کئی اور ادارے ہیں جو مقامی سطح پر عوام کو فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے تھے، تو وہ میئر کی ذمہ داری تھی، میئر کے وہ انڈر دے دیے گئے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ان میں کٹ لگاتے کہ شہری حکومت کے جو ہے وہ اختیارات میں کمی کی جاتی رہی، تو اب یہ ہوا کہ موجودہ جو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے اس نے بلدیاتی قانون کو بالکل ہی وہ ایک ربر سٹیمپ کے طور پر میئر کو بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس کے خلاف جماعت اسلامی ہی ایسی تنظیم ہے تنہ تنہا جو اس قانون کے خلاف کھڑی ہوئی ہے کہ اس قانون کو فوراً ختم کیا جائے، یہ کالا قانون ہے، اس کو ختم کیا جائے تاکہ شہری حکومت کے اختیارات بحال ہو سکیں، کیونکہ بنیادی طور پر اگر بات کی جائے تو یہ شہری حکومت ہی ہوتی ہے، بلدیاتی حکومت ہی ہوتی ہے جو عوام کے ڈائریکٹ مسائل حل کرتی ہے اور بڑے احسن انداز سے حل کرتی ہے۔ اور خاص طور پر اگر میں جماعت اسلامی کی بات کروں تو جماعت اسلامی جب بھی اس کے پاس سندھ میں میئرشپ آئی ہے تو تاریخی کراچی، خاص طور پر کراچی کی میئرشپ، تو تاریخی جو ہے وہ کراچی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے گئے ہیں، بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات کروں کہ یہ ان کا یہ کہہ رہے کیونکہ کاسموپولیٹن سٹی ہے کراچی، ایک انٹرنیشنل لیول کا شہر ہے، تو اس میں اب اگر با اختیار بلدیاتی نظام ہوگا تو عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ اس میں 2013 میں بلدیاتی الیکشن میں جب کافی سارے اختیارات چھین لیے گئے تھے تو رہی صحیح کسر اب پیپلز پارٹی کی موجودہ جو سندھ حکومت ہے اس نے وہ پوری کر دی ہے۔ بہت سارے اختیارات پہلے ختم ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی حکومت نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کا جو نظام ہے، جو ادارے ہیں، وہ بھی بلدیاتی اداروں سے چھین لیے ہیں۔ تو اب سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے جماعت اسلامی کا، ہماری بات ہوئی ہے ان کے جو جماعت اسلامی کراچی کے ڈویژنل انچارج ہیں نشر و اشاعت، سیکرٹری نشر و اشاعت ہیں زاہد عسکری صاحب، اس کے علاوہ جماعت اسلامی کراچی کے جو صدر ہیں سیاسی کمیٹی کے عارف سلطان صاحب، ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے۔
تو ان کا یہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہی مختصر مطالبہ ہے کہ ایک تو میئر کا جو انتخاب ہے وہ براہ راست ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ با اختیار شہری حکومت کام کی جائے۔ تو اگر یہ دو چیزیں ہوں گی تو عوام کے مسائل حل ہوں گے، ورنہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ارکان اسمبلی کو جب فنڈز کی استعمال کا اختیار دیا جاتا ہے تو وہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ وہ ان کے اپنے فارم ہاؤسز پر لگتا ہے، وہ اپنی ان کی کوٹھیوں پر لگتا ہے، وہ اپنی فیکٹریوں پر لگتا ہے، عوام کی فلاح کے لیے نہیں لگتا۔ تو جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں سندھ کے، کراچی کے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پیش آئی، کالا قانون ختم نہ ہوا بلدیاتی، تو وہ سندھ کے تمام بڑے شہروں میں تحریک بھی چلائے گی جماعت اسلامی، اور وہاں پر دھرنے بھی دیے جائیں گے۔ جی بالکل ناظرین، جماعت اسلامی سراپا احتجاج ہے اس قانون سازی کے خلاف۔ جی ناظرین، یہ تھا پروگرام، آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام تک مجھے اور کم از کم آپ واٹس ایپ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان سے بات۔